رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے پکارا اور فرمایا، اے وہ لوگو جو زبان سے اسلام لائے ہو اور ان کے دلوں میں ابھی ایمان پوری طرح اترا نہیں، مسلمان بندوں کو ستانے سے اور ان کو آر دلانے سے اور انہیں شرمندہ کرنے سے اور ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے باز رہو، کیونکہ اللہ کا قانون ہے جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے چھپے عیبوں کو پیچھے پڑے گا اور اس کو رسوا کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے پیچھے پڑے گا، اور اس کے عیوب کے پیچھے جس کے پیچھے اللہ پڑے گا وہ اس کو ضرور رسوا کرے گا، اور وہ رسوا ہو کے رہے گا اگرچہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ دل میں آ جائے تو پھر اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حقوق میں اور بندوں کے حقوق میں بڑا محتاط ہو جاتا ہے۔ جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ ہو جائے تو وہ اللہ کے حقوق میں اور مخلوق خدا کے حقوق میں بہت محتاط ہو جاتا ہے، اور خصوصاً وہ سچے ایمان والے جنہوں نے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہو، ان کے معاملے میں اس کا احتیاط اور بڑھ جاتا ہے، اور سچا ایمان والا اپنے عیوب کی فکر زیادہ کرتا ہے، اپنے عیب زیادہ دیکھتا ہے، اس کی نظریں دوسروں کے عیوب پر نہیں ہوتی۔ ہاں، جب ایمان اسلام صرف زبان پر ہو تو پھر اس آدمی کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ اپنی فکر کے بجائے دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے۔ جب اسلام اندر نہ ہو، ایمان اندر نہ ہو، زبان پہ ہو، تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اپنے عیب کے بجائے اپنے مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے، خاص کر اللہ کے ان بندوں کے پیچھے پڑتا ہے جو اللہ کے ساتھ ایمان اور اللہ کے ساتھ عبودیت کا تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ان کو لوگوں کی نظروں سے گرانا چاہتا ہے اور ان کی غلطیوں کی تشہیر کرتا ہے اور ان کو بدنام اور ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو آگاہ کیا کہ وہ اس حرکت سے باز آ جائیں، اللہ کے ایمان والے بندوں کو بدنام کرنے اور ان کا مقام گرانے اور ان کی چھپے کمزوریوں کو اچھالنے کا مشغلہ ترک کر دیں، ورنہ آخرت سے پہلے دنیا ہی کے اندر اللہ اسے رسوا کر دے۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے اپنے عیب نہیں دیکھتے، اور خصوصاً اللہ کے نیک بندوں کے چھوٹے چھوٹے عیب تلاش کرتے ہیں، ہاں، اس کی زندگی کو باریک چھننی سے چھاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بھی بشر ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی کمزوریاں ہیں، وہ بھی انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن لوگوں کی نظروں سے نیک بندوں کی عظمت کو گرانے کے لیے ان کے عیبوں کو خوب تشہیر کرتا ہے، اس کو بتایا۔ اور بعض بدنصیب تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی کی برائیاں تشہیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسی بدقسمت ہوتے ہیں۔ ایک تو عام مسلمانوں کے عیب، پھر اپنے مقتدا کی جس کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا اس کے بھی عیب نکال رہا ہے، ہاں، ایسی بدنصیبی ہے، ایسی جسے کہیں کہ اللہ کی طرف سے اسے محرومی ہے کہ اس کی طبیعت بن گئی ہر ایک کے عیب تلاش کرنا، ہر عیب کی خامیاں تلاش کرنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ کے نیک بندوں کی تم خامیاں تلاش کرو گے، دوربین لگاؤ گے، خوردبین لگاؤ گے، تو یاد رکھو پھر تم گھر بیٹھے رہو گے، اللہ تمہیں گھر بیٹھے رسوا کر دے گا۔ اس لیے بہت ڈرنے کی چیز ہے کسی مسلمان کے عیب اور اسے رسوا کرنا اور اس کے بارے میں بدگمانیاں پھیلانا اور اس کے عیبوں کو تشہیر کرنا اور اللہ کے نیک بندوں کو لوگوں کی نظروں سے گرانا، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بڑی محرومی کی بات۔ تو میرے عزیزو، یہ اسلام کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا یہی علامات ہے کہ واقعی یہ صاحب ایمان ہے، اور جتنا اس رشتے کو کمزور کرنے والی بد اخلاقیاں ہوں گی، جتنی عادتیں ہوں گی، وہ سب بد اخلاقی میں داخل ہے۔ ایمانی رشتے کو جو چیزیں کمزور کریں گی اور محبت اور تعلق میں جو چیزیں خلل ڈالیں گی اور کمزوری لائیں گی، وہ سب بد اخلاقی میں داخل ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تمام چیزوں سے روکا اور حرام فرمایا ہے، اور ایسی چیزیں فرمائیں کہ مسلمان ایک دوسرے کا ہمدرد، خیر خواہ اور محبتوں کو فروغ دینے والا ہو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔